ولی دکنی ولی دکنی کو اردو کا چوسر کہا جاتا ہے۔ نام ولی محمد تھا، جمیل جالبی، وہاب اشرفی، احتشام حسین، سیدہ جعفر کے مطابق۔ لقب شمس الدین تھا۔ ولی اورنگ آباد میں 1668 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ولی کا انتقال 1720 سے 1725 عیسوی کے درمیان احمد آباد میں ہوا، کیونکہ ان کے ایک ہم عصر شاعر فراقی نے اپنی ایک طویل نظم مسمى مرآة المحشر تاریخ تصنیف 1720 میں اس وقت کے مرحوم شعراء کا ذکر کیا ہے جس میں ولی کا نام شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتقال 1720 کے بعد ہوا ہے۔ اہل دکن کے مطابق ولی محمد کا وطن اورنگ آباد اور اہل گجرات کے مطابق احمد آباد تھا۔ ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی نے شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ ولی نے 1112 ہجری بمطابق 1700 عیسوی میں اپنے عزیز ترین دوست سید ابو المعالی کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا تھا اور یہاں سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی تھی۔ ولی مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے دیے۔ نمبر 1، دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو۔ نمبر 2، فارسی شاعری میں جو مضامین موجود ہیں انہیں اپنی زبان میں ادا کرو۔ اردو غزل کی روایت کے برخلاف ولی نے اپنی محبوبہ کو عورت مان کر مخاطب بھی کیا ہے اور عورت کو عاشق کے روپ میں بھی پیش کیا ہے۔ 1719 عیسوی میں ولی کا دیوان دہلی آنے سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اس وقت دلی کا صوبے دار محمد یار خان تھا۔ ولی نے اپنے دیوان میں اپنے ہندو دوستوں امرت لال، گوبند لال، کھیم داس اور بنود کا ذکر کیا ہے۔ ولی کے مسلم دوست جن کا ذکر ان کے دیوان میں ملتا ہے سید ابو المعالی، شمس الدین، سراج، کامل و اکمل، محمد مراد اور محمد یار خان۔ ولی نے اپنے کلام میں ایک ہم عصر فقیر اللہ آزاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ ولی کا ہم عصر شاعر فراقی تھا جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ ولی کا مقابلہ چوسر سے کیا جاتا ہے اور ولی کو اردو کا چوسر کہا جاتا ہے۔ ولی کے کارنامے۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے۔ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا۔ ولی کے دیوان میں 2 مختصر مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی بغیر عنوان کی ہے، اس کے اشعار کی تعداد 31 یعنی 31 ہے۔ اس کا پہلا شعر الہی دل اور دے عشق کا داغ، یقین کے نین ملی سٹ کہل مازاغ۔ دوسری مثنوی جس کا عنوان در تعریف شہر صورت ہے، اس مثنوی میں صورت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ مثنوی 47 اشعار پر مشتمل ہے۔ ولی نے صورت کو باب المکہ کہا ہے۔ ولی نے اپنی مثنویوں میں گجرات اور شہر صورت کا ذکر کیا ہے۔ ولی نے ایک اور مثنوی شاہ وجیہ الدین کے بارے میں بھی لکھی ہے جس کا تعلق گجرات سے تھا۔ ولی نے اپنے کلام میں فارسی شعراء میں سے عرفی، انوری اور خاقانی کا ذکر کیا ہے۔ کلیات ولی۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں۔ تمام قصائد مذہبی ہیں۔ ولی کا صرف ایک قصیدہ خطابیہ ہے جو حضرت میرا محی الدین کی مدح میں ہے، باقی 5 تمہیدیہ قصیدے ہیں۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں۔ کلیات ولی میں 404 غزلیں ہیں۔ کلیات ولی میں 26 رباعیات ہیں۔ ولی نے ایک فارسی رسالہ نور المعرفت کے نام سے بھی لکھا تھا جو تصوف سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں ہے۔
کلیات ولی کو پہلی دفعہ 1833 عیسوی میں فرانسیسی مستشرق گارساں دیتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا، جس مقدمے کا ترجمہ یوسف حسین خان نے کیا تھا۔ 1927 عیسوی میں احسن ماراہروی نے بھی کلیات ولی ٹائپ شکل میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام شائع کیا۔ 1989 میں کلیات ولی کو نور الحسن ہاشمی نے مرتب کر کے بسیط مقدمہ ما فرہنگ کے شائع کیا۔ کلیات ولی مرتبہ نور الحسن ہاشمی کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا ہے۔ ولی کے کچھ مشہور اشعار: عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، عیاں ہے ہر طرف عالم میں حسن بے حجاب اس کا، بغیر از دیدہ حیران نہیں جگ میں نقاب اس کا، اور شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، اور مت غصے کے شعلے سوں جلتی کو جلاتے جا، مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا۔ کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، اور خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، تو سر سے قدم تلک جھلک میں گویا ہے قصیدہ انوری کا۔ ولی کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری کا بابا اعظم کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چوسر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ بقول آزاد، ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند کی جنبش نہیں آئی۔ ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ یہ ولی دکنی کے بارے میں جمیل جالبی نے کہا تھا۔ میر تقی میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہے۔ میر نے ولی کے متعلق لکھا تھا: معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا، یعنی کہ ولی دکنی کو میر تقی میر کا ادبی معشوق کہا جاتا ہے۔ ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی و ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ ولی اورنگ آبادی اپنی رحلت کے بعد بھی چلتے پھرتے رہے اور احمد آباد میں مزار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ ولی کے بارے میں یہ الفاظ یوسف ناظم کے ہیں: